بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ اس نے ایک طرح سے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو یہ بڑا نازک موضوع ہے، بات ہے، بڑے احتیاط سے کرنے والی اور احتیاط سے سننے والی، ٹھنڈے دل سے سننے والی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ اللہ کے تخلیقی پروگرام کی اس نئی منزل میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ کا امر جو کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، امر مقدور ہو گیا، یعنی وہ مطلق اختیار کے بجائے قانون بن گیا، اور قانون بھی ایسا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر، اس مرحلے میں اللہ نے اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کر لیں۔ اللہ کے لیے پابندی کے تصور سے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس احساس سے اللہ پر کوئی پابندی کی بات کرے بندے پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس نے خود ہی ایسا کیا اور کہا ہے تو ہمارے لیے ایسا تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے۔ اور باک کے کیا معنی؟ جب یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں، تو اسے تسلیم کرنا ہی صداقت شعاری ہے۔ سورہ انعام میں ہے کاتبہ اعلیٰ نفسہ الرحمۃ، یہ سورہ انعام کی 12 نمبر آیت اور 54 نمبر آیت۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں کاتبہ کا لفظ ان مقامات پر آیا ہے جہاں کسی بات کو کسی پر فرض یعنی لازم قرار دیا گیا ہو، جیسے کوتبہ علیکم الصیام، یہ سورۃ البقرہ کی 183، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، یعنی یہ فریضہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر عائد کیا گیا ہے۔ لہٰذا کاتبہ اعلیٰ نفسہ الرحمۃ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے اپنے آپ پر خود یہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے حقاً علینا ننجل مومنین، یہ سورہ یونس کی 103 نمبر آیت ہے۔ مومنین کو مصائب و الام سے محفوظ رکھنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہاں حقاً علینا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ دوسری جگہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ روم کی 47 نمبر آیت ہے۔ مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، یہ مجادلہ کی 21 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ کی یہ رحمت، مومنین کی نجات، فتح و نصرت، غلبہ اور تمکن جنہیں اللہ نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، کن شرائط سے مشروط ہے، اس کی وضاحت کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے اوپر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کو اللہ کا وعدہ بھی کہا گیا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، یہ سورہ نحل کی 38 نمبر آیت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا ایفا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہی بات لقمان، سورہ لقمان کی 9 نمبر، فاطر کی 5 نمبر، مومن کی 55 نمبر اور 77 نمبر میں یہی مضمون ہے۔ ان وعدوں کے متعلق اس نے بالتصریح کہہ دیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ روم کی 6 نمبر آیت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔
یہ آل عمران کی 194 نمبر 194 نمبر آیت ہے، اور آل عمران کی 9 نمبر آیت میں بھی یہ ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی بات۔ ایک بات میں اور آپ سے ضرور کہوں گا کہ جب بھی کوئی بندہ بات کرے، قرآن کے حوالہ جات دے، تو آپ خود قرآن کو کھول کے ان مقامات کو دیکھ لیا کریں، قرآن کو کھول لیں، شاید اس سے ہمارا سینہ کھل جائے۔